وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن قرآن اکیڈمی کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ کیا یہ تعلیم دینا جائز ہے؟ تو یقیناً کتاب و سنت کی تعلیم دینا جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی غلطی نہ ہو اور منکرات سے پاک ہو، یعنی ٹائم پورا دیا جائے، محنت اسی طرح کی جائے، اس میں یہ نہ ہو کہ اپنے کام کاج میں بندہ ایسا مصروف ہو کہ اس بچے کو ٹائم بھی نہ دیا جائے جس کو آپ قرآن سکھانا چاہتے ہیں۔ اس قسم کے منکرات سے پاک ہو، نابالغ کو تعلیم براہ راست نہ دی جائے، اس قسم کی ساری باتیں جس میں کسی بھی طریقے سے خلاف شرع کوئی امر نہ ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے خلاف شرع امور میں یہ ہے کہ اپنے دل سے پوچھ لیا کرو، استفت قلبک، آپ خود اپنا ضمیر بتا رہا ہوگا کہ یہ کام ٹھیک ہے، یہ کام غلط ہے۔ تو بہرحال احتیاط پوری ہو تو پھر یہ اشاعت اسلام کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن اس میں سننے میں یہ آیا کہ ایک بہت بڑا فساد یوں بھی ہو رہا ہے کہ جو قرآن اکیڈمی بنا لیتے ہیں پھر وہ آگے اپنے ٹیچرز رکھتے ہیں کتاب اللہ کے، اور کتاب اللہ کے ٹیچرز جو ہوتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دنیا کے بہترین لوگ ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جو سیکھنے والے ہوں یا قرآن سکھانے والے ہوں بہت ہی بہتر لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ ایک اچھے رویے سے پیش آنا چاہیے۔ سننے میں یہ ہے کہ اگر فرض کرو ایک طالب علم 20-25 ہزار روپے پاکستانی اگر 12-13 ہزار سے لے کر وہ 20-25 ہزار تک اپنی فیسز ادا کرتے ہیں، لیکن کتاب اللہ کے پڑھانے والے کو نعوذ باللہ صرف 1000-2000 دے کر فارغ کر دیا جاتا ہے۔ کیوں جی؟ مارکیٹ اسی طرح چل رہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ زیادہ کما رہے ہو اور آگے ان کو تھوڑا دے رہے ہو تو یوں جائز نہیں ہے۔ یہ آپ کسی بھی دارالفتہ سے باقاعدہ اس کی تعیین کرا کر آگے ان کو فیسز دیجیے، اور ایک آدمی نہیں بہت سارے دارالفتہ سے باقاعدہ مشورہ کر کے، تاکہ وہ کتاب اللہ کے ٹیچرز کی توہین آپ کے ہاتھ سے براہ راست نہ ہو رہی ہو۔ سننے میں تو یوں آیا ہے کہ جو اکیڈمی کے مالک ہوتے ہیں وہ تو پلاٹس پہ پلاٹ خرید رہے ہوتے ہیں، اور بیچارے کتاب اللہ کا حافظ جو ہوتا ہے اس کا اپنا آنے جانے کا پیٹرول بھی پورا نہیں بنتا۔ یہ توہین ہے، اور یہ اس وجہ سے نعوذ باللہ اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے، فساد بھی ہوگا۔ تو یوں قرآن اکیڈمی آپ کے گلے پڑ جائے گی۔ لہذا اشاعت اسلام کا ذریعہ ہو اور انسانیت کی تذلیل نہ ہو تو درست ہے۔ السلام۔